آج تو آپ بہت خوش لگ رہے تھے، خیر تھی نا؟ وہ موئز کے بازو میں بازو ڈالے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو موئز اس کی بات پہ زبردست قسم کا قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ رائکا نے خوشگواری کے عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ اس دوران لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ خیریت ہے؟ بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنسا جا رہا ہے، علی موئز کو ٹھوکا مارتے ہوئے بولا۔ اس نے تعصب سے ان سب کی جانب دیکھا جو اب پرتجسس نگاہوں سے اسی کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ بس چلتے چلتے تمہارا چہرہ نگاہوں میں گم گیا تو ہنسی آ گئی۔ موئز کے برجستہ جواب پہ اس کے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹے، البتہ باقی سب کے فلک شگاف کہہ کہے ابل پڑے۔ علی ناک منہ چڑھاتے صوفے سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ لڑکی کا چکر ہے، آپ چاہے کچھ بھی کہیں۔ رائکا نے اس کی بات میں معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سارا راستہ بھی ماہا کے ساتھ باتیں کرتے آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی اس کی باتوں کا بغیر گھبرائے جواب دے رہی تھی۔ رائکا کو موئز سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی تھی کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی جلدی گلتی ملتی نہیں تھی۔ ظفر صاحب نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، یہ دونوں فضول بول رہے ہیں۔ اس نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے۔ ظفر صاحب نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پہلے شادی زاویار کی ہی ہونی ہے، وہ بڑا ہے، ایسے بڑے بھائی کو چھوڑ کر چھوٹے کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں میں۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ ہولے سے سمجھنے والے انداز میں مسکرا دیا۔ کس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں بابا؟ اگر موئز شادی کو رضامند ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں، آپ پہلے اس کی کر سکتے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پہلے بڑے بھائی کی اور پھر چھوٹے بھائی کی ہو؟ وہ اپنی قمیض کے کف فولڈ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا اور رائکا کے ساتھ ہی جگہ سنبھال گیا۔ رائکا نے چہک کر اس کے سینے پہ سر رکھا تو اس نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بھرپور انداز میں بوسہ دیا۔ تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی مگر میرے لیے ہے، اسی لیے تم اس معاملات میں خاموش رہو۔ کچھ فیصلوں کا حق ماں باپ کے پاس ہی رہنے دو، اور ویسے بھی اگر لڑکی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لڑکیاں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ دنیا آج بھی بڑی پڑی ہے اور میرے اتنے خوبرو بیٹے کے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگوا دوں گا میں۔ وہ سینہ پھیلا کر بولتے ان سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئے۔ زاویار ان کے جذباتی پن پہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے برعکس رائکا کی نگاہیں کچھ سوچ کر چمک اٹھیں۔ اس نے چونک کر زاویار کی جانب دیکھا۔ کہنے کو تو اس کے 3 بھائی تھے مگر سب سے بڑھ کر اسے زاویار عزیز تھا۔ اس نے مسکرا کر ظفر صاحب کی جانب دیکھا۔ بابا، ویسے میرے پاس بھائی کے لیے ایک رشتہ ہے، آپ کہیں تو بات چلاؤں؟ شرارتی نگاہوں سے زاویار کو دیکھتے چہک کر بولی۔ زاویار آنکھیں مسل رہا تھا، وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے رائکا کی جانب دیکھا جو ایک بار پھر وہی بات کر رہی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ نا، میں تو جانے کب سے انتظار میں ہوں، وہ خوشی سے بولے۔ رائکا نے سب کے چہروں کو دیکھ جیسے ان کی حالت سے خیز اٹھایا۔ وہ سب منتظر نگاہیں اسی پہ جمائے بیٹھے تھے۔ بابا، بتایا تو تھا، میری ایک دوست ہے، بہت اچھی والی، انجم، ہم بائی کا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ ویل سیٹلڈ ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑھ کر میری دوست ہے۔ جب میری دوست ہی میری بھابھی بن جائے گی تو کتنا مزہ آئے گا نا۔ آپ پلیز وہاں بات کریں نا بابا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی۔ موئز جو پانی پینے میں محو تھا اسے زبردست قسم کا اچھو لگا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اس کی جانب دیکھا جس نے یہ بات کی تھی، اگلے ہی لمحے وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اب کی بار سب کی نگاہوں کا رخ اس کی جانب ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ تو اس سے مل بھی چکے ہیں۔ رائکا ناراض نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ موئز نے نفی میں سر ہلاتے ایک نظر زاویار کو دیکھا جو پرسوچ نگاہیں اسی پہ جمائے کھڑا تھا۔ میں ملا ہوں تبھی حیران ہوں رائکا، وہ نہایت اکھڑ مزاج اور کڑوی لڑکی ہے، بھائی کے ساتھ اس کا گزارا ناممکن ہے۔ تم جانتی ہو بھائی کی عادات اور اس کی عادات کو بھی، ان دونوں کا ملانا مطلب زمین آسمان کو ملانا ہے، کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کرو۔ موئز نے اسے جھڑکنا ضروری سمجھا۔ زاویار نے تنے ہوئے تاثرات فوراً سے پہلے ڈھیلے پڑے۔ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے موئز۔ ظفر صاحب نے اسے جتایا تو وہ لاپرواہی سے شانے اچکا گیا۔ رائکا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ زاویار نے سرد نگاہیں موئز کی جانب اٹھائیں تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہ جانے اس نے کس دل سے یہ بات کی تھی جو اب اس قدر اداس ہو رہی تھی۔ مگر بابا،
اٹس ناٹ اے بگ ڈیل موئز، میری زندگی ہے، میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے لے کر چلنا ہے، اور سب سے بڑی بات، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بھی اپیل نہیں کرتی۔ بابا، اگر رائکا کی خوشی ہے تو آپ وہاں بات کر سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سناتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رائکا کا چہرہ اس کی بات پہ کھل اٹھا، وہ چہک کر اس کے سینے سے لگی۔ تھینک یو بھائی، مجھے یقین ہے کہ انجم بہت اچھی لڑکی ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ وہ آنکھیں میچتے ہوئے خوشی سے بولی۔ زاویار نے ہولے سے مسکرا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ ایک ذرا سی رضامندی سے اس کی لاڈو کا چہرہ کس قدر کھل اٹھا تھا، اسی چیز نے اس کے رگ و پے میں ایک سکون سا سرایت کر دیا۔ انجم اب اس کے سینے سے ہٹتے ظفر صاحب کی جانب بڑھی تاکہ انہیں باقی سب کے متعلق بھی معلومات دے سکے۔ وہ جانتی تھی انجم یہ خبر سن کر کس قدر خوش ہوگی اور اس کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت کا سوچتے مسکرا دی۔ بھائی آئیں نا، میں آپ کو بھی انجم دکھاتی ہوں، اور رائکا چمکتے چہرے سمیت بولی۔ زاویار نے نفی میں سر ہلاتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ رائکا، تم بھائی کو واٹس ایپ بھیج دو، تنہائی میں دیکھیں گے، وہ بھی غور سے۔ علی کی شرارت بھری آواز پہ اب کی بار موئز کا کہکہا بھی بے ساختہ تھا۔ زاویار نے قدم باہر کی جانب بڑھاتے بس اس کی آواز سنی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سا ہنس دیا۔ اپنے موبائل کے بجنے کی آواز پہ اسے اندازہ ہوا کہ وہ شاید اسے تصویر سینڈ کر بھی چکی ہے، مگر اس نے فی الحال اس جانب دھیان دینا گوارا نہ کیا۔ شاید ہم بھی وہاں موجود تھے ماہا، تم ہمارے ساتھ آ سکتی تھی، تو پھر کیوں تم ان کی گاڑی میں گئی؟ ویسے بھی اب تمہیں کسی انجان کی گاڑی میں بیٹھ کر ڈر نہیں محسوس ہوا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ماہا اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہوئی، مگر اس کے چہرے پہ لکھی تحریر پڑھ کر وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ جو کھانا کھانے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کی بات پہ حیرت کے مارے بس اتنا ہی بول پائی۔ انجم نے اس کی بات پہ تمسخر سے سر چٹکا۔ وہ دونوں اس وقت لانچ میں موجود تھیں، کسی کے بھی آنے جانے کا خدشہ نہیں تھا۔ ایسی حرکتوں پہ بس شک ہی کیا جاتا ہے ماہا، تم نے ہم دونوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ آنا منظور کیا، حالانکہ تم یہ بات شاید فراموش کر چکی تھی کہ تم ان کے گھر میں نہیں بلکہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہو۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ ماہا کا رنگ اس کی بات پہ پھیکا پڑ گیا۔ رافع جو داخلی دروازے سے اندر کی جانب آ رہے تھے، ان کی بات پہ وہی تھم کر ان دونوں کو دیکھنے لگے، جہاں ماہا کا چہرہ آنسو روکنے کے چکر میں سرخ پڑ رہا تھا اور انجم اسے غصے میں کچھ سنا رہی تھی۔ وہ بنا کسی وقت کا ضیاع کیے ان تک پہنچے۔ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بیگ میز پر رکھتے ماہا کو اپنے حصار میں لیا تو انجم نے کوفت سے آنکھیں گھماتے منوان ساری بات ان کی سماعتوں میں اتار دی۔ ماہا نے بات کے اختتام پہ خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ کسی قسم کا تاثر بھی وہ دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ انکل، میں سچ میں… انجم، ابھی تم نے کہا کہ وہ انجان تھے، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہاری دوست کا بھائی تھا، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ انجان ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے تمہارا دوست تو ماہا کا بھی دوست ہوا نا۔ رہی بات موئز کی، تو میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، اب تو وہ بالکل بھی انجان نہ ہوا۔ وہ لہو رنگ نگاہوں سے اسے گھورتے جتانے والے لہجے میں بولے۔ انجم ان کی بات سن کر گڑبڑا گئی، تبھی مسکینیت سے ان کی جانب دیکھا۔ اس دوران ماہا یکٹک نم نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی کی سننے کے بجائے اس پہ یقین رکھا تھا۔ بابا، وہ… آئندہ میں کوئی بھی غلط بات آپ سے مت سنوں انجم، میں اس بار آپ کو کچھ نہیں بول رہا، مگر اگلی بار کے لیے خیال کیجیے گا۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ تند لہجے میں اسے باور کروانے والے انداز میں بولے۔ انجم ایک برفیلی نگاہ ماہا پہ ڈالتے سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے شرمندگی سے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے جواب میں مسکراتے اس کی شرمندگی کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے پریشان مت ہو، یہ ایسے ہی کچھ بھی بولتی ہے۔ جو اب کھانا کھا لو، میں بھی آج بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولے۔ ماہا تمام رنجشیں بھلاتے تیزی سے کچن کی جانب بڑھی تو وہ بھی سنجیدگی سے فریش ہونے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ باہر نکلے تو وہ بھی میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ وہ دونوں یوں ہی ہنستے مسکراتے کھانا کھانے میں محو تھے، تبھی کرن نکسک سے تیار دروازے سے اندر داخل ہوئی تو نوالا ماہا کے حلق میں ہی پھنس گیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے رافع کی جانب دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اے لڑکی، تم ہاتھ سے کیوں کھا رہی ہو؟ اس گھر میں چمچ پائے نہیں جاتے کیا؟ تمہارے گھر کی طرح۔ کرن بیگ صوفے پہ رکھتے ایک طنزیہ نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولتی اسے لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ ماہا نے پلیٹ
ایک جانب رکھتے ان کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نفرت کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ ماہا بیٹا آپ کھاؤ، کسی کی بلا وجہ کی بکواس پہ کان دھرنے کی کتنی ضرورت نہیں ہے۔ رافع کرن کی بات پہ درستگی سے بولے۔ کرن نے نظر انداز کرتے میز پر رکھے لوازمات پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ بہت عیاشیاں ہو رہی ہیں میری غیر موجودگی میں، یہ لڑکی سب کھا گئی۔ اسے یاد دلانا تھا کہ یہ سب اس کے باپ نے نہیں یہاں بھیجا، اور نہ ہی اس کی مری ہوئی ماں، خواب میں آ کر یہ سب۔ خیر کتنا کھاتی ہو تم لڑکی؟ پلیز آنٹی، میں خاموش ہوں تو خاموش ہی رہنے دیں مجھے، میرے ماں باپ پر مت جائیں، وہ تو اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ وہ ان کی بات پر تڑپ کر بھیگے کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ رافع نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر کھولا۔ ماہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسی تمہاری مرضی، مگر میری بھی ایک بات یاد رکھنا کہ جب کسی کے گھر میں بطور مہمان رہتے ہیں تو تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں اور کھانے پہ بھی ہاتھ کھولا رکھتے ہیں، مگر تم تو ایسے کھاتی ہو جیسے یہاں کوئی تمہارا راشن بیچ رہا ہے۔ وہ کٹیلے لہجے میں بولتی زہر خند ہوئی۔ اگلے ہی لمحے رافع اپنی جگہ سے اٹھے اور اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا ارحام نے بروقت انہیں تھامتے یہ کام کرنے سے روکا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں ان تینوں کی جانب دیکھا جہاں وہ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ وہیں کرن ابھی بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس نے چونک کر ماہا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ایک ہی جگہ پہ ساکت کھڑی تھی جیسے ہلنے کی ہمت نہ بچی ہو۔ ڈیڈی آپ سنبھالیں اسے، میں ممی کو دیکھتا ہوں۔ وہ نظریں چرا کر بولتے انہیں لیتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تمہاری حفاظت۔ انکل میں جاب کرنا چاہتی ہوں، مجھے جاب مل چکی ہے، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ ان کی بات درمیان میں کاٹتے بولی تو اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ مگر بیٹا میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے میں خواہشات۔ آپ تو ہیں انکل، مگر میرے ماما بابا نہیں ہیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ کسی سے خواہشات کرتے اچھے نہیں لگتے۔ انہیں یا تو اپنی خواہشات پہ قابو پانا پڑتا ہے یا پھر خود ہی اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی انہیں ساکت کر گئی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے خود پہ قابو پایا اور کھولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ویسے بھی پہلے کبھی لڑکیوں کے جاب کرنے کے خلاف نہیں تھے، تو اب کیوں اس کے لیے ناگواری کا اظہار کرتے؟ ان کے حامی بڑھنے پہ ماہا نے روتے ہوئے موئز والی جاب کے بابت انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ کیا جواب دیتے اسے؟ وہ اس گھر میں ہر چیز کی تنگی ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ وہ لڑکھڑائے تو ماہا نے سرد سے انہیں تھامتے سہارا دیا۔ میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس قدر غلط سوچتی ہیں آپ؟ کبھی تو اپنی زبان کو اتنا مت کھولا کریں کہ کسی کا دل اس کی بدولت برا ہو۔ انہیں اشاروں سے تھامتے غصیلے لہجے میں بولا۔ رافع اور ماہا کے قدم کمرے کے باہر ہی تھم گئے کیونکہ اندر سے اس کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم ایسا کہہ رہے ہو مجھے؟ تم ارحام، کیا تم اس لڑکی کو جانتے نہیں؟ مجھے تم سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اب جان گیا ہوں ممی، اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموش رہا کریں، کیونکہ وہ تو کم سے کم آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اسے آپ کی عزت کا احساس ہے۔ اس کی جگہ کوئی ایسی لڑکی ہوتی جس کے سر پہ ماں باپ ہوتے تو لازماً وہ اب تک آپ کی باتوں کا منہ توڑ جواب دے پاتی۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ کرن کی آنکھیں اس کے لب و لہجے پہ تخیر کے مارے پھیل گئیں۔ تم یہ کس طرح مخاطب ہو مجھ سے؟ ممی میں آپ کو بس سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ جو کرتی ہے، جو کھاتی ہے، جیسے رہتی ہے، اسے جینے دیں۔ بن ماں باپ کے بچے کو یوں قدموں میں رلا کر کیا ملے گا آپ کو؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو جیسے تھک گیا تھا انہیں سمجھاتے سمجھاتے۔ کرن نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا، مگر باہر کھڑے رافع اور ماہا کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے چونک کر ماہا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک الجھن رقم تھی۔ رافع تو مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپاتے اندر کمرے میں بڑھ گئے، البتہ ماہا ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں صرف ایک ہی عنصر تھا اور وہ نرمی کا تھا۔ آئی ایم سوری ممی کی طرف سے، وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ دھیمے سے بولا، مگر وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر آنکھوں کو رگڑتے تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہاتھ میں ماری تھی۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے وہ کارڈ نکالے، موئز کو کال ملائی، لیکن دوسری جانب سے تو کوئی فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بے دم سی ہوتے دونوں ہاتھوں میں سر کو گراتے ڈہ سی گئی۔ وہ کافی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی انجم کو دیکھ رہی تھی جو شاید کہیں جانے کی تیاریوں میں تھی۔ اس کے لباس پہ نظر ڈالتے ہی وہ لب بھینچ گئی کیونکہ وہ کسی شریف لڑکی کے لباس کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا۔
وہ پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی اس سے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے گلا کھنکھارتے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ انجم نے چونک کر آئینے میں دکھائی دیتے اس کے عکس کو دیکھا اور رخ موڑتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر؟ وہ بھویں اچکاتے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ماہا نے بامشکل مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ مسلسل رونے کی بدولت اس کا سر بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا۔ وہ 1-2 گھنٹوں کی نیند لینا چاہتی تھی، لیکن چلتی لائٹ کی بدولت ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ انجم نے تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ یہ میں تمہیں کس خوشی میں بتاؤں؟ میں جہاں بھی جاؤں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ ارے ہاں، آئے روز ویسے مجھے نت نئے لباس کو دیکھ کر تمہیں جلن تو ہوتی ہوگی نا؟ مجھے مت بتاؤ، مگر کم سے کم انکل آنٹی کو تو بتاؤ۔ انہیں اس متعلق علم ہونا چاہیے۔ تم جہاں بھی جاؤ، آدھی رات ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ۔ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ دوسری بات تو اس نے جیسے سرے سے ہی نظر انداز کر دی تھی۔ اوہ پلیز ماہا، میں اپنا اچھا برا جانتی ہوں۔ تم پلیز اپنے یہ بھاشن اپنے تک ہی محدود رکھا کرو۔ میری ڈیڈی اور ممی نے مجھ پہ کبھی کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی، اور ویسے بھی میرے اسکول کے دوست کی سالگرہ ہے، سب اس کے متعلق اچھے سے جانتے ہیں۔ ممی کو میں بتا چکی تھی، ڈیڈی کو وہ خود ہی اطلاع دے دیں گی۔ خیر، شاید میری دوست آ گئی ہے، باہر میں جا رہی ہوں، اب تم بس اپنا منہ بند رکھنا۔ وہ تلخی سے بولتی ہی میسج ٹائپ کرنے لگی اور سلیو لیس شرٹ پہ جیکٹ پہنتے تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ ماہا نے پریشانی سے اس کی پشت کو تکا، نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ لیٹس گو فور اے پارٹی، وہ گاڑی میں بیٹھتے مزے سے بولی۔ اس کی دوست نے زن سے گاڑی آگے کی جانب بڑھائی۔ گاڑی تیزی سے اپنے راستے پہ گامزن تھی۔ انجم نے چونک کر اطراف میں نظریں گھمائیں۔ زیب، یہ کون سا راستہ ہے؟ ارے یہ فارم ہاؤس ہے نا ڈیڈی کا، یہاں وہیں جا رہے ہیں بس، کیونکہ گھر میں وہ مزہ نہیں جو کسی تنہا جگہ میں ہے۔ تم بس چل کرو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ انجم یکدم ہلکی پھلکی ہوگی، مگر وہاں فارم ہاؤس میں پہنچتے ہی وہاں کے حالات دیکھ کر انجم کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اس نے یکدم پریشان ہوتے اس کی جانب دیکھا، جو اب مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں سے گلے مل رہی تھی۔ اسے تو زیب نے بس لڑکیوں کے فنکشن کا بتایا تھا، لڑکے بھی یہاں ہوں گے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زیب، یہ لڑکے؟ انجم، تم شاید کو میں پڑھتی ہو، تمہیں تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ چلو انجوائے کرو تم۔ وہ اسے کہہ کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ انجم نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، جہاں کا ماحول کس قدر برا تھا۔ لڑکے ایک جانب کھڑے اسموکنگ کر رہے تھے، جبکہ ایک جانب لڑکیاں اور لڑکے آپس میں کھڑے شراب پی رہے تھے۔ اسے اب اپنے یہاں آنے والے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے اپنے اطراف کے ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کاش وہ ماہا کے کہنے پہ رک ہی جاتی تو آج یہ سب چیزیں دیکھ کر پریشان تو مت ہوتی۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ چہرے پہ پھیرے۔ وہ مسلسل 10 منٹ سے اسی جگہ پہ ساکت کھڑی تھی۔ غیر معمولی شور کی آواز پہ اس کے وجود میں ہلچل ہوئی تو اس نے چونک کر اطراف کی جانب جائزہ لیا، جہاں یکدم بھاگ دوڑ مچ چکی تھی۔ وہ اس اچانک افتاد پہ بوکھلا گئی اور کسی کی تلاش میں نگاہیں گھمائیں، مگر وہاں کوئی ہوتا تو دکھتا نہ۔ پولیس کی وردی میں اندر آتے اہلکار کو دیکھ کر وہ بنا سمت کا تعین کیے بھاگی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر جیسے باہر آنے کا بےتاب تھا۔ زیب، زیب، کہاں ہو تم؟ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بڑبڑائی۔ مان کرسی پہ رکھی چادر کو دیکھ کر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنا چہرہ اسے ڈھک لیا۔ کسی کے قدموں کی چاپ پہ اس سے قبل کہ وہ تاریک چہرے سمیت کمرے میں گھستی، کسی نے عقب سے ہی اس کا بازو جکڑا تھا۔ انجم کو اپنی تمام حسیات مفلوج ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا دشوار ہو محسوس ہوا تھا۔ اے لڑکی، چل یہاں سے۔ اس نے چونک کر عقب کی جانب دیکھا، جہاں لیڈی آفیسر کھڑی خونخوار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انجم نے نفی میں سر ہلایا تو وہ غصے سے اسے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگی۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کے برعکس دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اگر اس متعلق گھر میں کسی کو علم ہو جاتا تو نہ جانے کیا قہر ڈھایا جاتا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دیں یہاں سے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، رو رہی تھی اپنے کردار کی صفائی کے لیے، مگر مقابل کھڑے پولیس اہلکاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کے رونے کو بھی سنتا۔ اے چپ کر، ایسی ویسی لڑکی نہ ہوتی تو کبھی بھی یہاں نہ پائی جاتی، مگر نہیں، تو جیسی لڑکیاں یہ سب ہونے کے بعد اپنے دفاع کے لیے یہی بولتی ہیں۔ نشہ کر رہے تھے تم سب یہاں، یہ
اور اس کے بعد بھی ترلے سے یہ بول رہی ہو کہ کچھ نہیں کیا؟ وہ لیڈی آفیسر اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پہ انجم کا حلق تک سوکھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ بائیں جانب کھڑے شخص کی جانب اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر سامنے کھڑے شخص کی نگاہوں میں قطعی نہ آئے۔ اس نے تیزی سے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے چہرے کو مزید اچھے سے ڈھانپ لیا۔ اس شخص سے وہ ملاقات چاہتی تھی، مگر ایسی حالت میں قطعی نہیں۔ سر، اس لڑکی کے منہ پہ بس عزت دار گھرانے کی رٹ ہے۔ چل لڑکی، تم جسیوں سے نپٹنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ لیڈی آفیسر کی بات پہ اگلے ہی لمحے اس نے رخ موڑتے جوں ہی انجم کی جانب دیکھا، انجم کا دل بے ساختہ سکڑ کر پھیلا۔ اس چہرے کو دیکھنے کی خاطر وہ کس قدر جتن کر چکی تھی۔ وہ یک ٹک بنا پلک جھپکائے زاویار کے چہرے کو تکنے میں محو تھی، یہاں تک کہ اطراف کا ہوش بھی نہیں تھا۔ انجم اس کے نزدیک آنے پہ یکدم ہوش کی دنیا میں آئی۔ زاویار نے تنفر بڑی نگاہوں سے سر تا پا اس کا جائزہ لیا اور تمسخر سے ہنس دیا۔ لباس کچھ اور بول رہا تھا اور وجود میں لپٹی چادر کچھ اور۔ دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق۔ عزت دار گھرانے کی لڑکیاں یوں ایسے نہیں پائی جاتی مس، یا یوں کہوں کہ تم جیسی کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ بھی بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی۔ ہتھکڑی پہناؤ اسے اور گاڑی میں لے کر پہنچو، نہ جانے گھر والے کیسے بیچ دیتے ہیں۔ اس نے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے لیڈی آفیسر کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ انجم نے بیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر وہ یہاں رائکا کا حوالہ دیتی تو اس کا بھائی اس کی دوستی ختم کروا دیتا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے خیال کی نفی کی۔ وہ لیڈی آفیسر جوں ہی اسے ہتھکڑی پہنانے کی خاطر آگے کی جانب بڑھی، انجم نے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ اس کی حرکت پہ زاویار کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے چپتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ انجم کو اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تکلیف کی بدولت کب چہرے پہ موجود چادر ڈھلک کر شانوں پہ آ گری، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ انجم نے تیزی سے چادر کو ایک بار پھر تھامنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا۔ آنکھوں میں خوف کی لکیریں ناچ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھ زاویار کی نگاہوں میں نہ جانے کیوں الجھن نمودار ہوئی، مگر پھر کچھ سوچتے وہ سر جھٹک گیا۔ چہرے پہ ایک بار پھر پتھریلے تاثرات رقم ہوئے۔ آپ کو کم سے کم ایک بار میری بات سننی چاہیے۔ آپ بلا وجہ کسی کو بھی جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ جو اپنے دھیان میں چلتے کسی سے فون پہ مصروف تھا، اپنے عقب سے آنے والی نسوانی آواز پہ چونک کر مڑا اور تمسخرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جیا، تمہیں جیل میں ڈالنے کے لیے یہ وجہ کم ہے کہ تم ایک ایسی جگہ پہ پائی گئی ہو جہاں ہر طرح کا حرام کام بہت سکون سے ہو رہا تھا، وہ بھی اتنی رات کے۔ اس کے کاٹدار لب و لہجے پہ انجم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے بیکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہو تو غلط ہی ہو، اور ضروری نہیں کہ تم جیسی لڑکیاں کچھ بھی بکواس کریں اور وہ سچ ہو۔ وہ بھی اس کے بات کے جواب میں پتھریلے لہجے میں دو بدو بولا۔ انجم کے لبوں پہ جیسے قفل لگ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتی تھی، مگر سمجھ سے باہر تھا کہ کسے پکارے، کس کو فون کرے۔ فون تو ابھی بھی چادر کے اندر موجود اس کے بیگ میں ہی تھا۔ دیکھیں، میری بات کا یقین کریں، میں بس اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں ایک برتھ ڈے پارٹی میں آئی تھی۔ اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں جانتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ آپ میرا یقین کریں پلیز۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے تھکے ہارے لہجے میں بولی، جس کی بدولت اس کی کلائی میں بندھا بریسلٹ پوری شان سے جگمگایا تھا۔ زاویار کی نگاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھٹک کر اس کی جانب مبذول ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گیا۔ یہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو وہاں موجود ہر لڑکا لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کی بدولت آج ہر ماں باپ اپنے بچوں پہ اعتبار کرنے سے کتراتے ہیں۔ انہیں پڑھنے لکھنے کی شریفانہ جگہوں پر جانے کی، کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ملتی، اور تم جیسی لڑکیاں، امیر گھرانے سے وابستہ لوگ کیسے اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تم چاہے جتنی مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تمہارے وجود پہ یہ جو لباس ہے نا، یہ اس بات کی بہت اچھے سے نشاندہی کر رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کس قسم کی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے اسے سن کر گیا تھا۔ انجم نے پتھرائی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر ابھی تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ یکدم اس کی سماعتوں میں ماہا کا کہا گیا فقرہ گونجا، جب وہ اسے ڈھنگ سے چادر اوڑھنے کا بول رہی تھی اور کیسے اسے جھڑک کر آ گئی تھی۔
انجم چہرہ جھکاتے سختی سے لبوں کو بھینچ گئی۔ دیکھیں میرے ماں باپ پر مت جائیں، ابھی تو صرف میں جا رہا ہوں، مگر جب کل یہ ہیڈ لائنز بن کر نیوز چینلز پہ چلیں گے نا تو اس وقت ساری دنیا تمہارے ماں باپ پر جائے گی۔ وہ کٹیلے لہجے میں بولتے اپنی کرسی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ انجم نے آنکھیں بند کر کے کھولیں جیسے یہ ایک خواب ہو اور وہ آنکھیں کھولنے پر ٹوٹ جائے۔ ضرور ماہا نے ہی مجھے بد دعا دی ہوگی، ویسے بھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات بہت جلد ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے دل میں ایک بار پھر ماہا کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ وہ رعونت سے اس کے بارے میں سوچتے سر جھٹکی۔ اس کی تیز آواز پہ وہ چونکی جو لیڈی کانسٹیبل کو قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ذرا اس بی بی کو لے کر جائیں اور جیل کی ہوا لگوائیں، ایک رات اندر گزارے گی تو سارے ہوش ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ وہ ایک جانب رکھی فائلز کے پلندے میں سے نیلے رنگ کی فائل نکالتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ لیڈی کانسٹیبل انجم کے نزدیک آتی، اس نے پھوٹ پھوٹ کر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ زاویار کے حرکت کرتے ہاتھ اسی لمحے تھمے تھے۔ اس نے نگاہیں اٹھاتے ناگوارے سے اس کی جانب دیکھا۔ "اسٹاپ کرائنگ یو"، وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ انجم اپنی جگہ پہ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ "دیکھیں پلیز، بس ایک بار مجھے اپنے گھر فون کرنے دیں، پلیز بس ایک احسان کر دیں مجھ پر۔ میں آپ کو یقین دہانی کرواتی ہوں کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کے گھر میں بھی تو ایک آپ کی بہن، میری بہن پر مت جاؤ ورنہ تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گا میں۔ خود کو میری بہن سے جوڑا تو تمہاری سانسیں روک لوں گا میں۔ ارے کہاں وہ اور کہاں تم؟" وہ تو اس کی بات سن کر ببھر ہی اٹھا تھا۔ انجم نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاید اس نے غلط وقت میں رائکا کا حوالہ دے دیا تھا۔ اگر اب اس نے فون کرنے سے انکار کر دیا تو یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے فون اس کی جانب دھکیلا تو انجم نے بنا وقت کا ضیاع کیے فون تھاما، مگر اگلے ہی لمحے کس کو فون کرے یہ سوچ کر وہ وہیں تھم گئی۔ زاویار بغور اس کی آنکھوں کی حرکت کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی پیشانی بے چینی پہ زاویار نے زہر کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے انجم نے کچھ سوچ کر تیزی سے ماہا کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ "ماہا پلیز فون اٹھاؤ"، وہ دانت پیستے ہوئے غصیلے لہجے میں بڑبڑائی۔ "ہو سکتا ہے اب تک تمہاری واہیات حرکتوں کا تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو گیا ہو اور انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا ہو"، وہ تنفر بھرے لہجے میں بولا۔ انجم نے اس کی بات پہ سرے سے ہی دھیان نہ دیا، بس انگلیاں چٹکھاتے فون ملاتی رہی۔ اگلے ہی لمحے دوسری جانب سے سوئی سوئی آواز گونجی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ "ماہا، میں انجم بول رہی ہوں"۔ "انجم، تم، یہ کس کا نمبر ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سب ٹھیک ہے؟ اتنی رات کے تم ابھی تک گھر نہیں لوٹی"۔ اس نے یکے بعد دیگرے اتنے سوال پوچھ ڈالے۔ انجم نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے سر جھٹکا۔ "میری بات سنو ماہا، ابھی اسی وقت بنا شور کیے سیدھا ارحم بائک کے کمرے میں جاؤ اور انہیں لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچو۔ پلیز، میں یہی ہوں، جلدی پہنچو اور خیال کرنا کسی کو گھر میں معلوم نہ پڑے"۔ وہ کس قدر سکون سے اسے سمجھا رہی تھی اور ماہا فک چہرہ سمیت منہ پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے بیٹھی تھی۔ وہ اتنی رات کے پولیس اسٹیشن میں تھی اور کس قدر سکون میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ دوسری جانب سے فون بند ہوتے ہی وہ بے خیالی میں وہیں بیٹھی رہی۔ آج اگر انجم رافع کی جگہ وہاں ماہا حسن ہوتی تو کیا وہ اتنی پرسکون ہوتی؟ کیا اس کی عزت برقرار رہتی؟ اس کے دل نے اس خیال کی تیزی سے نفی کی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ماہا حسن کے پاس تو اعتبار کرنے والا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنی جلتی آنکھوں کو رگڑتے دوپٹہ اوڑھا اور جی کڑا کر ارحم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس شخص کے کمرے کی جانب جسے کبھی اس نے بلانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اس شخص کے پاس جس سے بات کرتے ہوئے بھی اسے گھن آتی تھی۔ اس نے ان سب باتوں کو ذہن سے جھٹکا اور احتیاط سے دبے پاؤں چلتے اس کے کمرے کے باہر پہنچی اور ہولے سے دروازہ بجایا۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد دروازہ کھلا تو وہ اپنی مندی مندی آنکھوں کو کھولتے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہا کو دروازے پہ ایستادہ دیکھ کر چونک کر سیدھا ہوا۔ "ماہا، تم اس وقت یہاں، سب ٹھیک ہے نا"، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ماہا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور انجم کے جانے سے لے کر اس کے فون آنے تک پوری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ ارحام کی آنکھیں اس کی بات پہ تخیل کے مارے پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا اور عجلت میں اندر کمرے کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ باہر نکلا تو ہاتھ میں والیٹ، موبائل اور چابیاں بھی تھیں۔ "تم بھی چل رہی ہو کیا ساتھ"؟ اس کے سوال پہ ماہا ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ انجم کے بارے میں سوچتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس کا ذہن مسلسل نہ جانے کس قسم کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔
اس نے گاڑی چلاتے آدھے گھنٹے کا سفر 10 سے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی سائڈ پہ لگاتے وہ بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ بھائی! انجم جو سلاخوں میں قید تھی اسے اندر آتا دیکھ کر وہیں سے چیخی۔ ارحام نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایک نظر دیکھتے وہ اس کو چھڑوانے کی خاطر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آئی۔ انجم، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم تو بہت اداس ہوگی نا کہ تمہاری بد دعا مجھے نہیں لگی کیونکہ ابھی ارحام بھائی مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ تم تو مجھے یہاں دیکھنا چاہتی تھی نا؟ اس کی بات میں ماہا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو انجم؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تم نے مجھے فون کیا تو میں تو اس شخص کے پاس چلی گئی جس کے پاس جانا مجھے گوارا ہی نہیں تھا، اور تم اس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولی، لہجے میں ایک عجیب سا دکھ پنہاں تھا۔ انجم نے خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ میری بہن ایسی نہیں ہے، آپ بلا وجہ بے قصور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اندر سے ارحام کی اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انجم نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ ماہا یکدم کسی فیصلے پہ پہنچتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ بہت غیرت مند بھائی ہیں آپ۔ بہت بہن آدھی راتوں کو چاہے دوستوں کے ساتھ ہی صحیح مگر عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اور بھائیوں کی جانب سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ زاویار کے تیز لہجے پہ ماہا نے غصے سے مٹھیاں بھینجیں۔ وہ آدھی رات کو کہیں جائے یا پھر دوپہر میں یا پھر صبح صبح، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے مسٹر۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اور آپ پولیس کی وردی پہن کر کھڑے ہیں تو کیا جس کو جی چاہا ہتھ کڑی پہنا دیں گے اور جس کو جی چاہا قید کر لیں گے؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اپنے نزدیک سے ابھرنے والی نسوانی آواز پہ زاویار نے کرسی پہ ہی بیٹھتے بیٹھتے ذرا سا ترچھا ہوتے اس کی جانب دیکھا جہاں وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے سرد نگاہوں سے اسے ہی گھورنے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ زاویار کی پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھا۔ اس نے سرد نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں تو ایک لمحے کے لیے ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ ارحام انجم سے ملنے کی خاطر اس کی جانب بڑھا تو ماہا نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ اسے یہ شکل کے کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی تھی، مگر کہاں دیکھی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ دماغ پہ زور ڈالنے کے باوجود وہ سمجھ نہ پائی کہ سامنے بیٹھے شخص کو اس نے کہاں دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے تیز لہجے پہ ماہا کے رہے سے اوسان بھی ہتا ہو گئے۔ جسے آپ نے بلا وجہ حراست میں لیا ہے نا، اس کی بہن۔ اس کی بات پہ زاویار نے نفرت میں ڈوبی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں اور باریک قدموں سمیت اس کی جانب بڑھا، جو اب پریشانی سے بار بار اپنے سر پہ ٹکا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ مطلب اسی کے جیسی بے حیا؟ بکواس بند رکھیں آپ اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، مگر اگلے ہی لمحے زاویار نے اس کی اسی انگلی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اس کی پشت کو ایک جھٹکے سے گھماتے اپنے سینے سے لگایا۔ ماہا کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میرے سے نگاہیں نیچی کر کے اور یہ انگلیاں قابو میں رکھ کر دھیمے لہجے میں بات کرو، ورنہ یہ انگلی توڑنے کی سخت مجھ میں بھی ہے۔ وہ اس کی انگلی پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے پتھریلے لہجے میں بولا۔ ماہا اس کی گرفت پہ کراہ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تکلیف کی بدولت آنکھوں میں نمی سی جاگی تھی۔ ماہا نے گہرا سانس بھرتے خود پہ قابو پایا۔ فی الحال یہاں صرف انجم کو بچانا تھا، پھر چاہے اسے اپنی عزت کم ہی کیوں نہ کرنی پڑتی۔ دیکھیے وہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی، مگر میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے اس بارے میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو میں اس کے پاس تھی۔ آپ پلیز اسے چھوڑ دیجیے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ زاویار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اپنی اچانک کی گئی حرکت پہ اسے اب افسوس ہونے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سنجیدگی سے لیڈی کانسٹیبل کو اسے چھوڑنے کا حکم صادر کیا۔ بھائی تھینک یو مجھے بچانے کے لیے۔ یہ سب میں نے نہیں، ماہا نے کیا ہے۔ ماہا کا شکریہ ادا کرو، میرا نہیں انجم۔ اس کا شکریہ بھلا کیوں کروں؟ اس نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ یقیناً اب آپ کو بھی میری پاکیزگی بھی یقین ہوگا مسٹر زاویار۔ انجم کی وردی پہ چمکتا نام دیکھ جتانے والے لہجے میں بولی۔ ماہا کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ تھینک گاڈ انجم تم ٹھیک ہو، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ فرتے مسرت سے اس کے گلے لگتی، انجم بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ ماہا کا چہرہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی حرکت پہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ زاویار نے بغور ماہا کی جانب دیکھا جو ابھی بھی مسکراتے انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے سر جھٹک گیا۔ تھینک یو فار یور کنسرن،
اگر آئندہ اس قسم کا لباس پہننے سے بہتر آپ ان کی طرح سر ڈانپنا سیکھ لیں تو یوں چہرہ چھپانے کی نوبت نہیں آئے گی مس۔ زاویار کے زہر ہند لہجے پہ جہاں ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا وہیں انجم جل بھون کر رہ گئی۔ مطلب یہاں بھی اس پہ ماہا کو ہی فوقیت دی جا رہی تھی، اور فوقیت دے بھی کون رہا تھا؟ اس کا پسندیدہ شخص، وہ شخص جس سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ وہ ایک کٹیلی نگاہ چہرے پہ جھکائے کھڑی ماہا پہ ڈالتے تیزی سے باہر کی جانب بڑھی، تو ماہا نے بھی راہم کی تقلید میں قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ بہت شکریہ ماہا، تم نے آج انجم کو بچا لیا، ورنہ نہ جانے کیسے اس کی بیل ہوتی۔ ویسے تم نے ایسا کیا کہا تھا انہیں؟ میں نے جو بھی کہا ضروری تھا انجم کی بیل ہونا، اور وہ ہو گئی ہے۔ اب بلا وجہ اس بات کو طوالت مت بخشیں۔ دوسری بات، صبح آپ نے آنٹی کے سامنے میری حمایت کی، میں نے ابھی انجم کے لیے بس اتنا سا کیا۔ میرے خیال میں اب ہم دونوں کے پاس کچھ نہیں بچا احسان اتارنے کے لیے۔ وہ انگلیاں چٹھاتے دھیمے لہجے میں بولی۔ ارحام نے سنجیدگی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا اور ہولے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے اپنی انگلی کو ایک نظر دیکھا جو سرخ پڑ رہی تھی۔ ہر جگہ زخم دینے والے کیوں مل جاتے ہیں مما؟ کوئی مرہم رکھنے والا کیوں نہیں ملتا؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹتے گال پہ بہہ گیا۔ ارحام نے بغور اس کی آنکھ سے نکلتے آنسو کو دیکھا تھا۔ انجم، یہاں مجھے بھی لیٹنا ہے۔ ماہا اسے پورے بستر پہ پھیلا دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ انجم نے کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری ماہا، میں اپنی کوئی بھی چیز تم سے اب شیئر نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ کمرہ ہو یا بیڈ ہو، میرے بھائی ہو یا پھر میرے پاپا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم میری جگہ ہتھیار رہی ہو۔ اس کے بولنے پہ غصے سے چلائی۔ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا انجم جو تم یہ سب بول رہی ہو؟ ماہا پریشانی سے بولی۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا اس کا یہ رویہ۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم یہ پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا نہیں کیا؟ یوں نہیں جاؤ تو رائکا تمہارے آگے پیچھے، گر رہو تو میرے بابا تمہارے آگے پیچھے، جہاں جاؤ وہاں تمہاری تعریف، اور آج پولیس اسٹیشن میں بھی تمہاری ہی تعریف تھی۔ وہ شخص تمہاری تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لبوں سے نکلا ہر لفظ، ہر کلمہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، صرف اور صرف انجم کے لیے۔ اس کے دونوں بازوؤں کو غصے سے جگڑتی گر آئی۔ ماہا نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تعریف نہیں تھی، بس ایک، لیکن تمہیں کیوں اس شخص کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ وہ جو بھی تھا، مگر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ زاویار تھا، رائکا کا بھائی، جس سے میں نے محبت کی، جس سے انجم نے محبت کی، اور اگر کسی نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مارنے سے گریز نہیں کروں گی ماہا حسن۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اسے دروازے سے باہر دھکا دیتے داڑھی۔ ماہا نے سن پڑتے دماغ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اندھیرا سے چھا گیا تھا۔ اپنی ناقدری پہ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مما، آپ کی گڑیا تھک گئی ہے مما۔ اس کے لبوں پہ اذیت کے مارے ایک کراہ نکلی۔ اوندے منہ گرنے کی بدولت کوہنیوں میں ایک تیز سی اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہا کے منہ پہ ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ ماہا خود کو گھسیٹتے اپنی جگہ سے اٹھی اور لاؤنج میں موجود صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں مسلسل انجم کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا، چھیننا چاہا۔ اللہ، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں آخر؟ میں تھک گئی ہوں اللہ، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ پہلے بابا، پھر مما کو اپنے پاس بلا لیا۔ اولاد کو اکیلا اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یا تو ماں باپ زندہ رہیں یا پھر اولاد بھی ان کے ساتھ ہی مر جائے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی اور دونوں ہاتھوں میں چہرے کو چھپا گئی۔ مان کسی غیر معمولی پن کے احساس سے اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو اپنے سر پر کھڑے مزمل کو دیکھ کر وہ یکدم گھبرا گئی۔ ماہا، تم اس پہر یہاں اور رو کیوں نہیں ہو؟ وہ تشویش کے عالم میں بولتے اس کے ساتھ ہی جگہ سنبھال گیا۔ ماہا کھسک کر اس سے دور ہوئی۔ ماہا، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ماہا کے وجود میں سرد لہریں سی دوڑ گئیں۔